السلام علیکم۔ آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم میں نظم و ضبط نہیں ہے، ڈسپلن کی بہت زیادہ لیکنگ ہے، کیا وجہ ہے؟ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو اب تک ہم کہتے ہیں کہ 75 سالوں سے پاکستان کا جو ہے کوئی حال بہتر نہیں ہوا۔ یہ جو نظم و ضبط کی کمی کا شکار ہیں ہم، یہ ایک انفرادی لیول سے لے کے سرکاری لیول تک، ٹاپ تک آپ کہہ لیں کہ ہیں۔ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں نہ سوچ آئی ہے نہ گھر سے تربیت ملی ہے۔ ہم جن چیزوں کو اگنور کرتے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا پاکستانی کو خاص طور پہ تب چیزوں کا پتہ چلتا ہے جب یہ باہر جاتے ہیں اور پھر اوورسیز پاکستانی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح لوگ رہتے ہیں، تھوکتے نہیں ہیں، ہارن نہیں بجاتے، دوسروں کے ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بدتمیزی کریں تو گورنمنٹ اس میں انٹرفیئر کر کے اس چیز کو سالو آؤٹ کراتی ہے، کسی پہ آپ بلی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری قوم میں نہیں ہیں۔ پھر ہمیں اوورسیز کو تب پتہ چلتا ہے جب باہر جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں تب کیوں نہیں پتہ چلتا جب ہم اس ملک میں ہیں؟ ہمیں کیوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے اس میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے؟ ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ بقر عید آتی ہے، نہایت افسوس ہوتا ہے کہ آپ قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، پر شاید اللہ کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ یہاں پہ جگہ جگہ گلی محلے بند کرنا، بیلوں کو پکڑ کے وہ کیٹ واک ہوتی ہے، بیل واک کروائی جاتی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، پھر بتایا جاتا ہے جی اتنے اتنے لاکھوں کی ہم نے لی ہے، تم نے کتنے کی لی ہے، رستے روکے جاتے ہیں۔ اب یہی چیز آپ باہر کے ملک میں نہیں کر سکتے، پر جب وہاں سے آپ ہو کے آتے ہیں تو آپ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی باہر کے ملک میں تو ایسا ہے۔ یہ گندگی آپ باہر کے ملک میں نہیں پھیلا سکتے، ایون کہ اسلامک ممالک میں بھی نہیں پھیلا سکتے۔ کہ آپ سعودی عرب میں اس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، پر پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو ہم نے ایک اماج گاہ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ ہم سارے غلط کام کرتے ہیں اور ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ جہاں اپنا ملک ہے، ٹھیک ہے ہم نے کی ہے، یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو ہم بڑے کامن ٹرم ہے ایتھے تے اس طرح ہی ہوتا ہے، اب پاکستان ہے گئے۔ یہ ٹرمینالوجی ہم نے خود ذاتی طور پہ ڈیولپ کی ہوئی ہے کیونکہ ہم غلط کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایکچولی بات دراصل یہ ہے کہ ہم کئی چیزوں کے جو ہے نا مستحق نہیں ہوتے لائف میں نا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ پڑھا لکھا ڈگری کے نہیں ہے، اس نے ماسٹرز نہیں کیا ہوا، تو وہ ایک کالج میں بھی نہیں اپلائی کر سکتا ٹیچر کے لیے، لیکن ہم چاہتے ضرور ہیں۔ اس طرح ہر کام کے لیے، ٹیکس کے میٹر ہوں، دوسرے میٹر ہوں، ہم ایلیجیبل نہیں ہوتے لیکن ہم چاہتے ضرور ہیں۔ تو وہ اب چاہت کو جو ہم اپنا جو پورا کرنے کے لیے نا، پھر ہم نظم و ضبط کو توڑ کے آگے نکلتے ہیں، ہم شارٹ کٹ مار کے نکلتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارے درمیان میں چیزیں آئی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ریزسٹ نہیں کرتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں گھر میں بھی تربیت نہیں دی جاتی کہ جناب یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ ایٹ لیسٹ بچے کو بتائیں تو صحیح۔ آف کورس یہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ بچے کو بتائیں تو وہ اس پہ عمل بھی کریں، لیکن ایٹ لیسٹ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے بتایا ہوا ہے، یہ چیز غلط ہے، اور کنسسٹنٹلی اگر آپ بتائیں گے تو وہ آہستہ آہستہ چیز اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں پہ یہ نہیں کرتے۔ پھر ہم وہی بات آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی 70 سالوں میں غلط ہوا ہے۔ غلط ہوگا نا، کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی کہ آپ سوچیں کہ آپ ایک زہر کھا رہے ہیں، سلو پوائزننگ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، تو آپ کیا اس سے طاقتور بن کے نکلیں گے؟ یہ ہماری ایک وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے جس نے اس قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے کہ ہم سوچتے یہ ہیں کہ جناب ہم غلط کام بھی کریں، ہم رشوت بھی دیں، ہم رشوت بھی کھائیں، ہم سفارشیں بھی کریں، ہم دوسرے کے حق پہ ڈاکہ بھی ماریں، لیکن ہمارا لیڈر اچھا ہو، ہمارا ملک اچھا ہو، ہمیں فیسلٹی ساری ملیں۔ یہ نہایت ہی جسے کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے۔ تو جب تک اپنی لائف میں، اب نظم و ضبط کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ نظم و ضبط میں نا آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے اشارے نہیں کاٹنے، آپ نے دوسروں کا حق نہیں مارنا، آپ نے رشوت نہیں دینی، آپ نے
قطار بنی ہوئی ہے تو آپ نے قطار میں کھڑے ہونا ہے، آپ نے کسی کی سفارش نہیں ڈھونڈنی۔ اب ہم ان چیزوں کے عادی نہیں ہیں۔ اب اوور نائٹ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہی بات آ جاتی ہے، ہماری ایک وشفل تھنکنگ ضرور ہے لیکن یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ اب یہی بات ہے، ہم نے کہا جی عمران خان آئے گا اوور نائٹ چیزیں ہو جائیں گی، ٹھیک نہیں ہوں گی۔ یہ کوئی بھی لیڈر آ کے کہہ دے نہیں ہوں گی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ جس طرح ہمارے مذہب میں ہے کہ سب سے زیادہ بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا، وہ سب سے زیادہ ٹف ہے کہ چیز آپ کے سامنے ہے، آپ کی قدرت ہے، لیکن وہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا۔ یہ ہے اصل جہاد، لیکن ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ جذباتی قوم ہے، صرف تلوار اٹھانے کو ہی جہاد سمجھتے ہیں، باقی کسی چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بلا شبہ تلوار اٹھانا بھی جہاد ہے، لیکن اپنے نفس کا تو پہلے کر لیں۔ ملک اس طرح نہیں ترقی کرے گا کہ کوئی مسیح آئے گا، وہ جس طرح یہودی بھی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی ایک مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ جی وہ آئے گا تو ٹھیک ہوگا، ہم نے خود ٹھیک نہیں ہونا۔ قوموں کے حالات بالکل نہیں بدلتے، آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ جواب دیں ہم انڈیویجولی ہیں، اوپر جا کے یہ نہیں ہونا کہ جناب صاحب نواز شریف برا تھا تو ہم نے بھی برا کیا۔ وہ اپنا جواب دیں گے جتنی ان کی رسپانسبلٹی، یا عمران خان یا زرداری۔ تو اپنی لائف میں نا نظم و ضبط لے کے آئیں، سوچیں اس چیز کو کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ برداشت کرنا پڑے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ عادتیں بھی بری پڑی ہوں۔ تو اس کو سوچیں، تھوڑا سا وقت دیا کریں اپنے آپ کو اور اس میں سوچا کریں کہ کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مجھے مل جائے، یہ جو چاہت ہے نا کہ ہر چیز آپ کو مل جائے، یہی آپ کو جو ہے نا اور ملک کو ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو اس پہ ضرور سوچیں، کنٹینیوسلی سوچتے رہیں، ایک دم نہیں چینج اوور نائٹ ہوتی، پر یہ ہے کہ آپ اس پہ ضرور ورک آؤٹ کریں۔ اللہ حافظ۔